ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت کلیئرلی کل اپنے ایڈریس میں کہا ہے کہ ہم 4 گھنٹے کے اندر پھر جو ساری برجز ہیں ایران میں اور جو سارے ان کے پاور پلانٹس ہیں ان کو ہم بوم کر دیں گے اور ان کو ہم بالکل ڈسٹروائے کر دیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے انہوں نے آف کورس آپ کو یاد ہے کہ 2 ہفتے پہلے انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دی, اس کے بعد پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا, اور اب یہ انہوں نے اسپیشلی جب سے علی ان کا جو جیٹ جو شوٹ ڈاؤن ہوا تھا اور اس کے بعد جو ریسکیو آپریشن ہوا ہے وہ اس کی بہت زیادہ یہاں پہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ملٹری, ان کی جو ملٹری ہے اس پہ بہت زیادہ ایک امپیکٹ تھا, اسٹریس تھا کہ ہم نے اس بندے کو ریسکیو کرنا ہے. یہ جو ڈیڈ لائن انہوں نے دی ہے جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ آج ہے اور یہ 8 بجے کی ڈیڈ لائن ہے, 8 PM ایسٹرن ٹائم جو واشنگٹن ٹائم ہے. تو اب اس میں تو بس کوئی 8-9 گھنٹے رہ گئے ہیں. ان کی برداشت, ان کی پیشنس آپ کہہ لیں یا پھر ان کی ان کی اسٹرینتھ کم ہو رہی ہے اور وہ اب بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹویٹ کی تھی سنڈے کو, اس میں جس طرح کی لینگویج استعمال کی گئی, اور وہ یہاں پہ جو امریکن کامنٹیٹرز ہیں, پالیسی میکرز ہیں, وہ خود حیران ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہو کیا گیا ہے. بہت انٹرسٹنگ نیو یارک ٹائمز کا آرٹیکل آیا ہے جو آپ نے ہو سکتا ہے دیکھا, اور جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب دنیا میں صرف امریکہ, رشیا اور چائنا کے علاوہ بھی ایک اور سپر پاور آ رہی ہے, اور وہ ایران کے بارے میں اس میں بات کر رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے اس کا جو ان کی جو وہ جو پاور ہے کہ اس کو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں, جس طرح اس پہ ابھی انہوں نے اپنا ایک کنٹرول دکھا ہی رہے ہیں پوری دنیا کو, لیکن اب اس میں ٹولز لگا رہے ہیں اور دیر چارجنگ ٹینکس جو گزر رہے ہیں ان کو چارج. تو یہ ایک بہت ہی ڈفرنٹ اور نئی قسم کی سپر پاور ہے جو ان کے پاس آئی ہے. تو یہاں پہ لوگ پینک موڈ میں ہیں اور لوگ اسٹاک اپ کر رہے ہیں اپنے فوڈ سپلائیز کو, اور پاکستان میں تو ہم نے دیکھا ہی ہے پچھلے ہفتے جتنا ریڈیکل انکریز ہوا ہے وہاں پہ فیول پرائسز میں, تو اس طرح کا امپیکٹ یہاں پہ ابھی فیول میں نہیں فیل ہوا, لیکن اٹس آن دا رائز. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. ناظرین, ایران امریکہ اسرائیل جو جنگ ہے وہ خطرناک اس وقت موڑ میں داخل ہو چکی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے آج رات منگل 8 بجے جو ہے الٹیمیٹم جو ہے ان کا ختم ہو رہا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ایران کو جو ہے ایک ہی رات میں مکمل طور پر ختم کر دیں گے, اور کہا تھا کہ یہ رات جو ہے آج کی رات ہو سکتی ہے اور بدھ صبح 5 بجے تک ایران کو جو ہے ختم کر دیں گے, یہ ان کی جانب سے کہا گیا تھا. اب ایرانی جو عوام ہے وہ مذاکرات اس طرح کے نہیں کرنا چاہتی جس طرح کے جو امریکہ ان سے مطالبات کر رہا ہے. تو یہ سارے معاملات پہ ہم گفتگو کریں گے کہ کیا ہونے والا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت جو ہیں امریکن جرنلسٹ اینالسٹ ڈاکٹر سندس موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. جی وعلیکم السلام علی. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی وہ کچھ گھنٹے باقی ہیں ڈیڈ لائن ختم ہونے میں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایران کے اندر جو پاور پلانٹس ہیں یا جو اس طرح کی تمام چیزیں ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا. تو اب الٹیمیٹم جو ان کا ٹائم تھا وہ تو ختم ہونے والا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں اس جنگ کے حوالے سے؟ کیا کوئی نیوکلر وار ٹائپ وہ سوچ رہے ہیں, کیا کریں گے؟ آپ وہاں پر موجود ہیں اس وقت, تو ذرا وہاں کی اس وقت لیڈرشپ ایران جو امریکہ کی ہے اور جو امریکنز لوگ ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں, اس پہ ذرا ہمیں تفصیلی جواب دیجیے گا. جی بالکل. دیکھیں یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکچولی, اب آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا پچھلے کچھ ہفتوں میں, دس از دا 3rd ڈیڈ لائن. یہ تیسری دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ نے, پہلے انہوں نے آف کورس آپ کو یاد ہے کہ 2 ہفتے پہلے انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دی, اس کے بعد پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا, اور اب یہ انہوں نے اسپیشلی جب سے علی ان کا جو جیٹ جو شوٹ ڈاؤن ہوا تھا اور اس کے بعد جو ریسکیو آپریشن ہوا ہے وہ اس کی بہت زیادہ یہاں پہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ملٹری, ان کی جو ملٹری ہے اس پہ بہت زیادہ ایک امپیکٹ تھا, اسٹریس تھا کہ ہم نے اس بندے کو ریسکیو کرنا ہے. اینڈ دیٹ بیکیم اے ویری اسٹریٹجک اینڈ ٹیکٹیکل گیم ان 2 days. یہ فرائیڈے کو جب وہ ان کا جیٹ شوٹ ڈاؤن ہوا, اس کے بعد سنڈے کو ایسٹر ڈے پہ انہوں نے اس کو ریسکیو کر لیا. لیکن اگر وہ اس کو نہ ریسکیو کر پاتے تو وہ بہت ہی امریکہ کے لیے تو مجھے لگتا ہے گیم چینجر ہو جانا تھا اس پوری جنگ میں. وہ ایک جو ان کا جو ایک بندہ تھا ویپنز آفیسر, اس کو ایک بارگیننگ ٹول کے طور پہ استعمال کرنا تھا ایران نے, اور ایسا ہو چکا ہے پہلے 1991 میں عراق میں جب وہاں پہ وار ہو رہی تھی تو 2 برٹش سولجرز تھے جو کیپچر ہو گئے تھے, اور وہ پھر بہت زیادہ ان کی جس طرح ٹی وی پہ ان کو آف کورس لایا گیا, ان کو ایک یوز کیا گیا اگینسٹ
برٹن اینڈ امریکا. تو اسی طرح یہی ہونا تھا اور اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوا ہے مجھے لگتا ہے ڈونلڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ. انہوں نے اس کو اب انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ فائنل ان کا ایک الٹیمیٹم ہے جو انہوں نے دیا ہے کہ اب اگر آپ دیکھیں یہ اب دوسرے مہینے میں آ چکی ہے یہ جنگ اور اس کا جو ابھی تک جو اس کے کانسیکوینسز ہوئے ہیں جو جب جہاں تک ہم ابھی پہنچے ہیں یہ کسی نے اینٹیسپیٹ نہیں کیا تھا اور نہ ہی یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اور ان کی پوری ٹیم نے اینٹیسپیٹ کیا تھا کہ ان کو اتنا زیادہ اسٹریچ کیا جائے گا اتنا زیادہ چیلنج کیا جائے گا. تو اب مجھے لگتا ہے ان کی برداشت ان کی پیشنس آپ کہہ لیں یا پھر ان کی ان کی اسٹرینتھ کم ہو رہی ہے اور وہ اب بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹویٹ کی تھی سنڈے کو اس میں جس طرح کی لینگویج استعمال کی گئی اور وہ یہاں پہ جو امریکن کامنٹیٹرز ہیں پالیسی میکرز ہیں وہ خود حیران ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہو کیا گیا ہے. یہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے جو اس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں اور ان کی فرسٹریشن بہت ہی واضح ہے. تو یہ جو ڈیڈ لائن انہوں نے دی ہے جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ آج ہے اور یہ 8 بجے کی ڈیڈ لائن ہے 8 PM ایسٹرن ٹائم جو واشنگٹن ٹائم ہے. تو اب اس میں تو بس کوئی 8-9 گھنٹے رہ گئے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوگا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت کلیئرلی کل اپنے ایڈریس میں کہا ہے کہ ہم 4 گھنٹے کے اندر پھر جو ساری برجز ہیں ایران میں اور جو سارے ان کے پاور پلانٹس ہیں ان کو ہم بوم کر دیں گے اور ان کو ہم بالکل ڈسٹروائے کر دیں گے. اور کیونکہ ان کی ملٹری اسٹرینتھ وہ اپنی ملٹری اسٹرینتھ کی بات کر رہے ہیں کہ ہماری ملٹری اسٹرینتھ اتنی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو انہوں نے تھریٹ دی ہے ایک اوپن تھریٹ ایران نے تو بالکل اس کو ریفیوز کر دیا ہے اور اس سے وہ شیک نہیں ہو رہے. لیکن یہاں پہ امریکہ میں لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں بہت اینکشس ہیں کہ یہ کس طرح کا یہ ایکچولی تو کسی بھی جو وار تھیوری اگر ہم اس کو پڑھیں ورلڈ انٹرنیشنل وارز میں جو ایک رولز ہوتے ہیں ریگولیشنز ہوتے ہیں دس از کراسنگ آل لمٹس کیونکہ آپ سویلین ٹارگیٹس کو اس طرح بالکل ایک دم سے ٹارگیٹ نہیں کرتے. ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں کچھ رولز ہوتے ہیں تو وہ ابھی کلیئرلی وائلیٹ ہو رہے ہیں اور کون اس کو کنٹرول کر رہا ہے. سو دس از ویری ورینگ. اور ان کی پولنگ ڈیٹا میں تو جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ ان کی ریٹنگ تو کم ہو ہی گئی ہے. آپ 30% میں آ گئے ہیں ان کی ڈونلڈ ٹرمپ کی ریٹنگ. لیکن یہ جو لیٹسٹ تھریٹ ہے یہ بہت ہی شاکنگ ہے. اور آج 8 بجے کے بعد اگر ایران اور ان کے بیچ میں ڈیل جو بہت ہی اس کے چانسز کم لگ رہے ہیں کہ ایک ڈیل ہو سکے گی کیونکہ جو ایران نے 10 پوائنٹ پلان دیا ہے اور جو امریکہ نے 15 پوائنٹ پلان پرپوز کیا ہے ان کے بیچ میں کوئی بھی کامن گراؤنڈز نہیں آ رہے. اور جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا آن یور شو کہ یہ آپ کسی کنٹری سے توقع کریں کہ وہ اپنی بالکل ڈیفینس اپنی جو ان کی اسٹرینتھ ہے وہ اس کو ختم کر دیں اور اپنی کہیں کہ ہم کبھی بھی میسائلس ان کی ان کی کیا ہے ان کے پاس ایکچولی دے ڈونٹ ہیو این ایئر فورس. تو انہوں نے اپنے آپ اپنی کچھ ڈیفینس میکینزمس تو رکھنی ہے. اور اس میں ایکچولی ایک بہت انٹرسٹنگ نیو یارک ٹائمز کا آرٹیکل آیا ہے جو آپ نے ہو سکتا ہے دیکھا اور جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب دنیا میں صرف امریکہ رشیا اور چائنا کے علاوہ بھی ایک اور سپر پاور آ رہی ہے اور وہ ایران کے بارے میں اس میں بات کر رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے اس کا جو ان کی جو وہ جو پاور ہے کہ اس کو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں جس طرح اس پہ ابھی انہوں نے اپنا ایک کنٹرول دکھا ہی رہے ہیں پوری دنیا کو. لیکن اب اس میں ٹولز لگا رہے ہیں اور دیر چارجنگ ٹینکس جو گزر رہے ہیں ان کو چارج. تو یہ ایک بہت ہی ڈفرینٹ اور نئی قسم کی سپر پاور ہے جو ان کے پاس آئی ہے. تو یہ نیو یارک ٹائمز ان کا اپنا یہاں پہ بہت ہی ون آف دا مین اسٹریم موسٹ پاپولر پرنٹ میڈیا انہوں نے یہ آرٹیکل ابھی پرنٹ کیا ہے اور یہ آپ کو ضرور پڑھیے گا. اس میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ جو امریکہ کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو ریکگنائز کر رہے ہیں کہ ایران ایکچولی اس پوری جنگ میں زیادہ اسٹرانگ اس کی وجہ سے زیادہ اسٹرانگ ہو رہے ہیں ڈے بائی ڈے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ یہ جنگ بیسیکل اسرائیل کی تھی. اسرائیل نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی یوز کیا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو. تو یہ بات وہاں پہ امریکی جو عوام ہے یا وہاں پہ جو لیڈرشپ ہے وہ اس بات کو کتنا کہہ لیں کہ اس پہ بحث کر رہی ہیں یا بات کر رہی ہیں کہ یہ جنگ امریکہ کی نہیں بلکہ وہاں پر اسرائیل کی جنگ تھی. اور ہم نے دیکھا کہ کچھ ٹائم پہلے وہاں پر بہت زیادہ لوگ باہر نکلے احتجاج وغیرہ ہوئے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ اب وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ اب یہ اسرائیل کی جنگ ہے یہ لوگوں کا ایک بہت ہی آئی وڈ سے یہ کامن پرسیپشن ہے یہاں پہ کیونکہ جو یہاں پہ اسرائیل لابی ہے علی وہ بہت ہی اسٹرانگ ہے. امریکن سوسائٹی میں ہر آپ کہہ سکتے ہیں ان کی جو اکانومی ہے اور رائٹ فلی سو بیکاز آئی وڈ سے کہ وہ اکنامکلی بہت ہی سکسیزفل ہیں یہاں پہ جو اسرائیلی لابی ہے. تو اس کو ہمیں
अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ऐसा क्यों है और उनकी पावर कहाँ से आती है। यहाँ पे जो भी टॉप बैंकिंग की जॉब्स हैं, फाइनेंस की जॉब्स हैं, जहाँ पे भी आप जाएं आपको नजर आता है बहुत क्लियरली एक इजरायली इन्फ्लुएंस। उनके लोग बहुत ही हाई पोजीशंस में हैं। उन्होंने किस तरह ये अचीव किया है अपने हार्ड वर्क के थ्रू, अपनी नेटवर्किंग के थ्रू, अपनी, तो उनका एक इम्पैक्ट है अमेरिकन सोसाइटी में, ये सबको यहाँ पे लोगों को पता है। अब उनका जो इन्फ्लुएंस है व्हाइट हाउस पे और जो स्टेट गवर्नमेंट पे, वो भी बहुत ही वाजे है। तो ये एक समझ आती है बात कि उनका जो पावरफुल लॉबी है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इन्फ्लुएंस किया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब उनको इस तरह क्वेश्चन किया जाता है, जर्नलिस्ट उनसे पूछते हैं कि इज दिस इजराइल्स वॉर या आपकी नहीं है, तो अगर इजराइल का इन्फ्लुएंस ना होता तो आप क्या इसमें ना जाते, तो वो एक्चुअली इसका जवाब ये देते हैं कि नहीं, मैं फिर भी जाता। तो वो इस चीज को डिफाई कर रहे हैं, वो इसको इतना क्लियरली एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि मैं फिर भी जाता क्योंकि ईरान एक थ्रेट है और अमेरिका को अगर हम ना जाते, अगर हम अटैक ना करते, तो ईरान अटैक कर देता। लेकिन अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक्चुअली बताइएगा कि पिछले दिनों हाँ हमने हाँ ये भी खबरें सुनी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है हॉस्पिटल उनको लेके जाया गया है, उनकी सेहत के हवाले से खबरें चल रही थी। तो इस वक्त ये सेहत उनकी सेहत को क्या हो गया था, और वो अब उनकी सेहत कैसी है, ये ज़रा क्लियर कीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप की सेहत अभी बिल्कुल ठीक है। जो भी था वो माइनर, इट वाज अ माइनर प्रोसीजर, लेकिन उनका कुछ भी ऐसी सिग्निफिकेंट उनके हेल्थ को थ्रेट्स नहीं है। अब जैसे जो बाइडेन जब वो ऑफिस में थे, उनका हमें नजर आ रहा था कि उनकी हेल्थ डिटीरिएट हो रही है। And, उनके अपने जो डेमोक्रेट्स थे वो कहते थे कि अब वो ही इज नॉट फिट इनफ टू बी प्रेसिडेंट। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो लेकिन यहाँ पे जैसे कि ये बात है, उनकी हेल्थ इज कम्प्लीटली फाइन। सो वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो जिस तरह की अपनी अपनी कमेंट्री कर रहे हैं, ही इज इन हिज नॉर्मल स्पिरिट्स, आई वुड से। लेकिन यहाँ पे ये वही बात कि ये इजराइल की वॉर है या उनकी नहीं। तो यहाँ पे लोग एक्चुअली ये कह रहे हैं कि ईरान ने इतने सालों से किसी को अटैक नहीं किया, तो उन्होंने अब अमेरिका को कैसे अटैक करना था। तो ये लोग क्वेश्चन कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि ये आपकी जो लॉजिक है या आपका जो रैशनल है, ये बिल्कुल इट डजंट मेक सेंस। बिकॉज यहाँ पे लोग सोचने समझने वाले हैं, और वो तो एक्चुअली कुछ कमेंटेटर्स और गवर्नमेंट में भी लोग वो ये कह रहे हैं कि एक्चुअली हम अमेरिकन मिलिट्री ये नहीं करती, वो इस तरह जाके ब्रिजेस और न्यूक्लियर प्लांट्स को बॉम्ब नहीं करती, वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की एक अपनी नैरेटिव है, उनके साथ उनके जो अपने पीट हेग्सेथ हैं, स्टीव विटकॉफ है, उनके अपनी एक टीम है और उनका अपना नैरेटिव है। लेकिन ये अब आज के जो डेडलाइन है इसके बाद, अगर तो ये वो करते हैं जो वो कह रहे हैं और दे आर सीरियस, इसमें न्यूक्लियर की अभी बात नहीं हुई, लेकिन उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो कह रहे हैं कि हम ये लॉन्च करेंगे अटैक। और अगर वो करेंगे तो ये अमेरिकन के लिए एक बहुत बड़ा शॉकिंग अनदर टर्निंग पॉइंट होगा। और उसमें फिर उसको किस तरह वो लोग एक्चुअली आई थिंक पीपल आर क्वेश्चनिंग हिज जजमेंट कि वो उनको एक्चुअली ही इज नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, डोनाल्ड अच्छा ट्रंप। ये बताइएगा, जैसे कि आप भी बता रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका अपनी वहाँ पर, ये बताइएगा ज़्यादातर ये कहा जा रहा है कि जितने भी अटैक्स अमेरिका की जानब से ईरान पे किए जा रहे हैं तो उसका तो ईरान भरपूर जवाब दे रहा है। अब ये था कि वहाँ पे अपने फ़ौजी भेजेगा या ईरान के अंदर अपनी ज़मीनी फ़ौजें भेजेगा, उस हवाले से क्या इस वक्त गॉसिप हो रहा है अमेरिका में? क्या वाकई अमेरिका इतना बड़ा ये कदम उठाने को तैयार हो गया है कि अपने वहाँ फ़ौजी भेजेगा? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो 2 ब्लैक हॉक और 3 तैयारे गिरे हैं, फिर उसमें जो पायलट्स थे 2 पायलट्स कहीं और उतरे, एक वहाँ पे उतरा, तो ये बड़ा अभी मुश्किल रहा है। तो अब दोबारा कोई इस तरह की बात की जा रही है कि कोई ज़मीनी फ़ौज अमेरिका जो है वो ईरान में भेजे। ऐसी बात आपको मैं बताऊं, पिछले कुछ 4-5 दिनों से बिल्कुल ये बात खत्म हो गई है। ये बात हो रही थी जब जेट उनका शूट डाउन नहीं हुआ था। ये बात हो रही थी क्योंकि वो कह रहे थे हम इसको एस्केलेट कर देंगे। बिकॉज ऑफ कोर्स देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ वो कहते हैं कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हम वहाँ से एक्चुअली तो 0% ऑयल लेते हैं और हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बाकी दुनिया की और ममालिक हैं उनको ज़रूरत है। लेकिन ऑन दी अदर साइड वो अपने बात को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं, जब वो इतनी ज्यादा इस तरह की फ्रस्ट्रेटिंग ट्वीट्स करते हैं कि आप इसको खोलें, अगर नहीं खोलेंगे तो आपको हम बॉम्ब कर देंगे। तो ही इज
contradicting himself. اینڈ ان کی سب سے زیادہ فرسٹریشن یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولا جائے. یہ جو ایک ٹول ہے ایران کے پاس، جو اتنا پاورفل ٹول ہے، اس کو کس ان کے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایکچولی کل اپنی باتوں میں کہہ رہے تھے کہ ہم جیتے ہیں، وی ہیو ون، اور اگر ہم جیتے ہیں تو پھر اسٹریٹ آف ہارموز بھی ہمارے کنٹرول میں ہونا چاہیے. تو یہ بات ان کو بہت بادر کر رہی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور وہ اس کے اب اس کے پیچھے اب انہوں نے یہ اپنا جو الٹیمیٹم دیا ہے. تو اب وہ جو بات تھی کہ بوٹس آن دا گراؤنڈ اور فوج کو لے کے جانے والی، وہ پیچھے رہ گئی ہے. اور وہ اس لیے پیچھے رہ گئی کیونکہ ایک اتنا انپریڈکٹڈ یہ جو ہوا فرائیڈے کو، ان کے 2 جو جیٹس کو شوٹ ڈاؤن کیا گیا، پھر جو بندے کا سرچ آپریشن تھا، اس سے تو جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر ایران کے پاس ان کا یہ بندہ آ جاتا تو یہ پوری جنگ ایک اس کا اس کا آپ کہہ لیں اس کی شکل بدل جانی تھی. لاسٹ پہ یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ اس وقت جو امریکنز عوام ہیں، جیسے کہ مختلف ممالک میں اس وقت پٹرول بہت مہنگا ہو چکا ہے، پھر بے چینی ہے لوگوں میں کہ یہ جو جنگ ہے کہاں پہ جائے گی، تو امریکنز جو ہیں وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں؟ پٹرول وہاں پہ ایزی مل رہا ہے، گروسری جو چیزیں ہیں وہ ایزی مل رہی ہیں، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ چیزیں بھی یہاں پر بھی مسائل کا سامنا ہے عوام کو؟ یہاں پہ بالکل اس کا مسائل کا سامنا شروع ہو گیا ہے. کچھ ہفتوں سے یہاں پہ پرائس انکریز ہو گئی ہے. جو یہاں پہ گیس ہے اس کا پر اس کا لیٹر، اس کی پرائس انکریز ہو گئی ہے، اور یہ مارچ سے ہو رہا ہے. اور لیکن اس میں یہاں پہ فوڈ پرائسز پہ ابھی اتنا سگنیفیکنٹ امپیکٹ نہیں آیا، لیکن ڈیفینیٹلی یہاں پہ اگر آپ پیٹرول پمپ پہ جائیں تو، اور لوگوں کو یہی فیئر ہے کہ یہ ایکچولی اگر تو یہ اب یہ فردر ایسکولیٹ ہوتی ہے، جہاں پہ فوج بھی انوالو ہوتی ہے اور یہ پراپر ایک بوٹس آن دا گراؤنڈ یہ اس طرح کی وار ہوتی ہے، تو یہ تو کچھ ہفتوں اور یہ کچھ مہینے بھی چل سکتی ہے. عراق وار آپ نے دیکھا تھا کتنے سالوں چلی تھی. تو یہاں پہ لوگ پینک موڈ میں ہیں اور لوگ اسٹاک اپ کر رہے ہیں اپنے فوڈ سپلائیز کو. اور پاکستان میں تو ہم نے دیکھا ہی ہے پچھلے ہفتے جتنا ریڈیکل انکریز ہوا ہے وہاں پہ فیول پرائسز میں، تو اس طرح کا امپیکٹ یہاں پہ ابھی فیول میں نہیں فیل ہوا، لیکن اٹس آن دا رائز اینڈ لوگ پینک موڈ میں آ گئے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا. ناظرین، آپ گفتگو سن رہے تھے امریکن اینالسٹ ہیں ڈاکٹر سندس، جو کہ تمام صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہی تھی کہ امریکہ اس وقت کس موڈ میں ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا چاہتے ہیں. 4 گھنٹے کا بتا رہے ہیں کہ 4 گھنٹے میں ایران کے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ کر دیا جائے گا. اور یہ بھی وہاں پہ جو امریکنز نیوز پیپر ہے وہاں پر یہ بات بھی اب شروع ہو گئی ہے کہ امریکہ یا روس یا چائنا تو سپر پاور ہے، لیکن جو اصل سپر پاور بننے جا رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں ایران جا رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس جو ہے آپ نے ہرمز ہے اور بڑا وہ اہم رستہ ہے. تو آج کے اس پروگرام کے ساتھ ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.